سر ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو سر کور کرنا ہے وہ پسندیدہ عمل ہے. سر مذہب جو ہے وہ میں نے یہ جانا کہ وہ اللہ کی پسند ناپسند جاننے کا نام ہے. تو سر یہ احکامات اور ہو گئے، پسند اور ناپسند اور ہو گئی. تو سر یہ مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے اس میں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا چاہتی ہوں، لیکن جہاں مجھے تھوڑی سی ریلیکسیشن مل رہی ہے میں اس کو بھی انجوائے کرنا چاہتی ہوں. جیسا کہ تربیت میں نے جیسے میری اپ برنگنگ ہوئی، مجھے اس میں لگا کہ بہت زیادہ پابندی سر پہ جب کور کرنے کی نہیں ہے تو پھر میں کیوں سر پہ ضرور لوں دوپٹہ سر. اور اس کو ذرا آپ مجھے وضاحت کر دیں کہ پسندیدہ بات اور احکامات میں کیا فرق ہو گیا. دوسرا سر اسی کا نا جواب پہلے لے سر اس کے ساتھ ہی متعلق ہے کہ سر یہ قرآن پڑھتے ہوئے اسپیشلی میں جاننا چاہتی ہوں کہ جب میں پڑھتی بھی ہوں اور میں پڑھاتی بھی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ ناپسند کرتے ہیں کہ آپ نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا. کیوں نہیں لیا ہوا؟ یعنی اس میں ایک کنڈیم کرنے کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ آپ نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا تو آپ کیسے پڑھا رہے ہیں یا آپ کیسے پڑھ رہے ہیں. تو سر کیا قرآن پڑھنے کے لیے یہ ایک لازمی بات تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہی کہ آپ یہ ضرور کریں. سر مجھے اس میں پہلے کلیئر کر دیں. پہلے تو دین کو اصولی طور پر سمجھ لیجیے. دین میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ پر لازم کر دی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ پر صبح کی 2 رکعتیں فرض کی گئی ہیں، لیکن اللہ اس کو پسند کرتے ہیں اور انہوں نے بتایا بھی ہے کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ کہ آپ 2 رکعتوں کے بعد جو فرض ہیں آپ پر اگر نفل کے طور پر کوئی عبادت کریں گی تو اللہ اسے پسند کرتے ہیں. پسندیدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کا لازمی حکم تو نہیں دیا، آپ کو پابند تو نہیں کر دیا، لیکن یہ بتا دیا کہ اچھی بات ہے. میں نے اس کی مثال آپ کو دی کہ بڑی بوڑھیوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے سینے کا کپڑا بھی اتار دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب ہے لازم نہیں رہا. اس کے فوراً بعد کہتا ہے لیکن اگر لیے رکھیں تو ان کے لیے بہتر ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے لازم ہونا، ایک چیز ہوتا ہے بہتر ہونا. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. بہتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کی خلاف ورزی کر دی ہے تو اللہ پوچھیں گے نہیں، لیکن اگر وہ کام کیا ہے تو اللہ اجر دیں گے. یعنی اگر آپ نے 2 رکعت صبح کی فرض نہیں پڑھی ہیں تو اللہ پوچھیں گے اس کے بارے میں، لیکن اگر آپ نے 2 نفل نہیں پڑھے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر مواخذے کا ہدف نہیں بنائے گا. سر ہم نے حدیث پڑھی تھی جس میں نبی پاک کو کسی نے پوچھا تھا کہ میں کیا کیا کروں تو میں جنت میں جا سکتا ہوں. تو سر انہوں نے چند باتیں بتائی تھیں جو کہ بنیادی نوعیت کی باتیں ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے کہا کہ یہ جنت ہی جا رہا ہے. تو سر بنیادی باتیں جو احکامات ہیں اگر آپ ان کو پوری طرح سے پابند رہنا اپنا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں زندگی کا تو سر پھر یہ پسندیدہ نوعیت کی باتیں جو ہیں اگر میں اس کو امپورٹنس دوں گی، جو میرے اللہ کو پسند ہوگی بات وہ میرے لیے بڑی اہم ہوگی، لیکن میں اس میں کنفیوز ہی رہوں گی کہ میں نے تو احکامات کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا محور بنانا ہے کہ میرے اللہ نے جو میرے سے حکم یا جو چیز چاہی ہے وہ اس میں میری کوتاہی نہ ہو. جو میری یہ بات بڑی واضح ہے کہ ایک وہ چیزیں ہیں جو آپ کو لازماً کرنی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں بڑے گناہوں کے بارے میں، کیا کہتے ہیں کہ اگر آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہا ہے تو چھوٹی غلطیاں میں معاف کر دوں گا. یہی معاملہ دین کے احکام میں بھی ہے. اللہ کے احکام کی پابندی آپ نے بنیادی باتوں کی کر لی، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا، لیکن جو پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے مرتبے کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں. تو 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے وہ ضروری باتیں کر دیں کہ آپ جنت میں جانے کے لیے کوالیفائی ہو گئے، اور ایک چیز یہ ہے کہ خود جنت کے اندر بڑے درجات بڑے مقامات ہیں. یعنی ایک آدمی اگر راستے سے کانٹا اٹھا لیتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے باعث اجر ہوگی نا. کسی کے ساتھ اچھی بات کر دیتا ہے تو باعث اجر ہوگی، لیکن فرض کر لیجئے کہ وہ راستے میں جا رہا تو انہیں کانٹا نہیں اٹھایا تو مجرم نہیں ہو جائے گا. تو اس وجہ سے دین میں 2 درجے ہیں تمام تر احکام کے. ایک فرض ہے جو آپ پر لازم ہے، اور ایک پسندیدہ جس کو مستحب کہتے ہیں. یعنی یہ بات اچھی ہے، اگر آپ نے نہیں کی تو فرق نہیں پڑتا. مثلا وضو کو دیکھیے، آپ نے وضو کرنا شروع کیا، ہاتھ دھویا، آپ نے منہ دھویا، آپ نے سر کا مسح کیا، آپ نے پاؤں دھوئے، وضو ہو گیا. اچھا، لیکن اگر آپ نے کلی بھی کی ہے، آپ نے گلے کو بھی اچھی طرح صاف کیا ہے، آپ نے مسح بھی بہت اچھے طریقے سے کیا ہے، تو یہ پسندیدہ بات ہوگی. غسل ہے، آپ نے شاور کھولا، نیچے کھڑے ہوئے غسل ہو گیا، لیکن اس کا ایک پسندیدہ طریقہ ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ کیسے آپ پہلے وضو کرتے تھے، پاؤں کو چھوڑ دیتے تھے، پھر نہاتے تھے، پھر اس کے بعد پاؤں دھوتے تھے. تو میرے خیال میں تو ساری زندگی کا حسن ہی اس میں ہوتا ہے کہ چیزوں کو 2 حصوں میں رکھا جائے. ایک لازمی چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے یا کرنا ضروری ہے، اور ایک چیزیں جو پسندیدہ اور ناپسندیدہ ہوتی ہیں. یعنی ان پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں،
لیکن ان کے کرنے کا اجر دیتے ہیں. آپ نے زندگی بھر کوئی نفل نہیں پڑھا, پوچھیں گے نہیں, لیکن کیا نفل پڑھنے کے نتیجے میں آپ کو اجر نہیں ملے گا؟ تو پسندیدہ کا مطلب یہ ہے, یعنی وہ چیزیں جن کو اللہ نے لازم نہیں کیا. یہی بات قرآن مجید میں نے آپ کو آیت سنائی, اس میں یہ کہی ہے کہ بڑی بوڑھیاں اپنی چادر اگر اتار دیتی ہیں سینے سے تو کوئی حرج نہیں. مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے مواخذہ اٹھا دیا, لیکن اگر نہ اٹھائیں اور لیے رہیں تو بہتر ہے.